This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، مکس نیوز کی کامیابیوں کا تسلسل۔ گزشتہ سال آپ نے الحمدللہ مکس نیوز پر رمضان ذیشان کے عنوان سے 30 پروگرام ملاحظہ کیے، جس میں 30 مختلف عنوانات پر بہت سارے صاحبان علم و دانش نے گفتگو کی۔ علاوہ ازیں معروف قرآ حضرات اور حمد و نعت لے کر بہت سارے شناخواں ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے رہے۔ سو یہ تسلسل اس سال بھی قائم ہے۔ میں مکس نیوز کے منیجنگ ڈائریکٹر عزیزم محمد اکمل بینس اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ رمضان ذیشان کا یہ سلسلہ، رمضان ذیشان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اس سال بھی جاری و ساری ہیں، اور انشاءاللہ آپ 30 پروگرام دیکھیں گے، جس میں اسی طرح جو ہماری دیرینہ روایات ہیں انشاءاللہ انہیں قائم رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آج ہمارے درمیان بین الاقوامی شہرت یافتہ استاد القرآن حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی دامت برکاتہم العالی کے صاحبزادہ ذیشان صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو رمضان ذیشان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں وطن عزیز کے معروف شناخواں قبلہ الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور جناب سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، اور ویب چینل ایوان حسان حرف حرف نعت کے کو میزبان، حمد و نعت کے حوالے سے ایک بین الاقوامی شخصیت، میری مراد سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد نعمان زاہد، انہیں مدینۃ الاولیاء ملتان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب محمد نعمان زاہد، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب قاری صاحبزادہ محمد سعید نقشبندی سے کہ وہ آیات بینات سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، اور تمہید کے طور پر صرف ایک شعر کہ ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالا دل میں، ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالا دل میں، چاندنی میں چمک اٹھتا ہے بیاباں جیسے۔ جناب قاری صاحبزادہ محمد سعید نقشبندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. سبحان اللہ. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیے. رہوں نہ یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے، رہوں نہ یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے، ہمیشہ حمد کہوں رب لم یزل کے لیے. اور ہر ایک شے کے زمانے کی تا ابد کوثر، ہر ایک شے کے زمانے کی تا ابد کوثر، رہے گی محو ثنا خالق ازل کے لیے. حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناخواں جناب محمد نعمان زاہد. لائکے حمد بھی ثنا بھی تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
لائق حمد بھی ثنا بھی تو میرا معبود بھی خدا بھی تو کیا اچھا انتخاب کیا ہے، واہ واہ. میرا معبود بھی خدا بھی تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے اسرار کون جان سکے، واہ واہ. تیرے اسرار کون جان سکے، سب میں موجود اور جدا بھی تو، سب میں موجود اور جدا بھی تو. باعث ابتدا ہے ذات تیری، باعث ابتدا ہے ذات تیری، اور واقف راز انتہا بھی تو، خوبصورت، واہ 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 واہ. واقف راز انتہا بھی تو، اور تجھ سے ظاہر ظہور ہے سب کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تجھ سے ظاہر، تجھ سے ظاہر ظہور ہے سب کا، اور ظہوری کی ہے صدا بھی تو، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ظہوری کی ہے صدا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعمان بھائی واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ناظرین، پچھلے دنوں معروف نعت گو شاعر جناب رہبر سمدانی اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ عز و جل ان کے درجات بلند فرمائے. نعت سے پہلے انہی کے دو اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ جب میں نعت پاک کی تکمیل میں مصروف تھا، جب میں نعت پاک کی تکمیل میں مصروف تھا، تھی حصار جاں کا محور انتہا کی روشنی، اور دیکھ لیتا ہوں میں رہبر آپ پر پڑھ کر درود، دیکھ لیتا ہوں میں رہبر آپ پر پڑھ کر درود، اپنے گھر سے ہی دیار مصطفیٰ کی روشنی، اپنے گھر سے ہی دیار مصطفیٰ کی روشنی. ان نعتیہ اشعار کے صدقے اللہ عز و جل رہبر بھائی کے درجات مزید بلند فرمائے. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں
گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت جناب محمد نعمان زاہد کے نام اعمال میں رقم ہوا جاتی ہے۔ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خاں جناب محمد نعمان زاہد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باحتیاط محبت بچشم تر کہنا باحتیاط محبت بچشم تر کہنا صبا حضور سے میرا پیام اگر کہنا صبا حضور سے میرا پیام اگر کہنا اور یہ بام و در کی اداسی یہ ہجر کا موسم یہ بام و در کی اداسی یہ ہجر کا موسم انہیں خبر ہے میرے حال کی مگر کہنا انہیں خبر ہے میرے حال کی مگر کہنا اور نہیں اب مجھے تاب انتظار نہیں اب مجھے تاب انتظار نہیں کہ شوق دید میں
دھندلا گئی نظر کہنا کہ شوق دید میں دھندلا گئی نظر کہنا اور سیدی صاحب شعر سماعت کیجئے. اگر وہ پوچھیں میری بے قراریوں کا سبب، اگر وہ پوچھیں میری بے قراریوں کا سبب، ستا رہا ہے مجھے عشق معتبر کہنا، عشق معتبر ستا رہا ہے مجھے عشق معتبر کہنا. کیا بات ہے. اور نبار گوش مقدس پہ ہو یہ قصۂ غم، نبار گوش مقدس پہ ہو یہ قصۂ غم، میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا، میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا، صبا حضور سے. اور مقطع سماعت کیجئے. جزاک اللہ. حضور آپ کے در کا غلام ادنیٰ سعید بجھا سا ہے طیبہ کو چھوڑ کر کہنا. نعمان بھائی واہ واہ واہ. حضور سے میرا پیام اگر کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. شعور نعت دیا ذوق بے مثال دیا. شعور نعت دیا ذوق بے مثال دیا اور ہر ایک حرف عقیدت ہی با کمال دیا. ہر ایک حرف عقیدت ہی با کمال دیا. نعمان بھائی سما باندھ دیا آپ نے, دل کے تاروں کو چھیڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, اپنے مہمانوں قاری صاحبزادہ محمد سعید نقشبندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اسی طرح سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے مہمان نعت خان جناب محمد نعمان زاہد نے حمد و نعت پیش کی اور ماشاءاللہ خوب دلوں کے تاروں کو چھیڑا. اللہ عز و جل دونوں حضرات کو سلامت رکھے, دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وقفے کے بعد پھر نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔
मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे? विज दे अग्गू भी कोई टिक दे? फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान ज़ीशान के दूसरे हिस्से में आज हमारे मेहमान रमज़ान और समाजी बहबूद के उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएंगे। मेहमानों का तारुफ कराए देता हूँ। सूफी बासफ़ा पीर कामिल हज़रत ख्वाजा बशीर अहमद नक्शबंदी अल मारूफ साईं यारां वाले जमाल नक्शबंद के साहबजादे ज़ीशान, मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुक़र्रिर व मुहक्किक व दानिश्वर, सज्जादा नशीन दरबार आलिया नक्शबंद बिलालपुर शरीफ जनाब साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उन्हें खुश आमदेद कहने जा रहा हूँ। जनाब ज़ुबैर साहब आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, मदीनतुल औलिया मुल्तान की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत, रफ़ाई इदारे YCDO के रूह रवां और अल करीम बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मेहर अली मुग़ल भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मेहर साहब आपको खुश आमदेद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। साहबजादा ज़ुबैर साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि इस्लाम में खिदमत इंसानियत का जो तस्वुर है हमारे नाज़रीन वो जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जी, सबसे पहले तो आपकी रमज़ान ज़ीशान जो ट्रांसमिशन है इसके इनेकाद पे आपको मक्स न्यूज़ और बिलखुसूस जनाब मोहम्मद अकमल वैंस और आप सब इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें याद किया। बुनियादी बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है ये वो बाबरकत महीना है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और मकसद वाहिदा सिर्फ एक चीज़ बताई, तकवा, तकवा इख्तियार करना। अब तकवा एक ऐसी चीज़ है
जो कोई मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखता। तकवा कोई ऐसी चीज़ है जिसे फिजिकली आप नहीं जान सकते। तकवा इंसान की रूहानी तब्दीली का नाम है, तज़किया नफ्स का नाम है, इंसान का परहेज़गारी की तरफ माइल होना और रब करीम की खशियत और खौफ अपने दिल में पैदा करना, गुनाहों से बचना, नेकी की तरफ जाना। अब इसका तसव्वुर बड़ा जामे है। रोज़े का मकसद सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं या सिर्फ भूख और प्यास नहीं है। रोज़े का मकसद ये है, फरमाया गया लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम, हर शय की कोई ना कोई ज़कात है और जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। अब रोज़ा जिस्म को, इंसानी जिस्म को सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहत या उसको बालिदगी अता नहीं करता, बल्कि रूहानी पाकीज़गी और तज़किया भी अता करता है। जब इंसान में रूहानी तज़किया और पाकीज़गी आती है तो फिर उसका रूह माला आला की तरफ माइल होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत की तरफ जाता है। जब उसकी कुर्बत की तरफ जाता है तो वो रोज़ा जो इस्लाम का बुनियादी रुकन है, हुकूकुल्लाह है, इससे बढ़कर फिर वो हुकूकुल इबाद की तरफ माइल होता है। तो रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसका बुनियादी मकसद, गर्ज़ व गायत इसकी यही है कि दर्द इंसानियत, फलाह इंसानियत, और इस्लाम जिस चीज़ का तसव्वुर देता है वो ये है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, मुस्लिम में भी है, बुखारी शरीफ में भी है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, और जन्नतों के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अब्वाबुल जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलत शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये कौन से शयातीन हैं? ये ज़ाहिरी शयातीन भी हैं, बातनी शयातीन भी हैं, नफसानी शयातीन भी हैं। तो हमारा जो पूरे साल के 11 महीने जो रूटीन है, ये कमरी कैलेंडर के एतबार से 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक जो शुरू हुआ भी, इसका जो मकसद है, इस वाहिद मकसद का कि पूरे साल की जो हमारी बदन की और रूहानी जो नापाकियां हैं और गुनाहों की जो गलाजतें हैं, उनको दूर करना, उसको दूर करने का बेहतरीन हल सिर्फ रोज़ा नहीं, बल्कि रोज़े के नतीजे में पैदा होने वाली जो रूहानी आसूदगी और सुकून है, वो इंसान जो है वो दूसरों के लिए लेकर आए, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। जी, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। नाज़रीन, मदीनतुल औलिया मुल्तान में यूं तो बहुत सारी समाजी शख्सियात हैं, बहुत सारे रफ़ाई इदारे हैं, लेकिन एक इदारा ऐसा है कि जिसे YCDO के नाम से मौसूम किया जाता है, और YCDO के रूह रवां जनाब मेहर अली मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं मेहर अली मुग़ल साहब से जानना चाहूँगा कि YCDO जो है ये किन अल्फाज का मुख़फ़फ़ है, और YCDO आजकल समाजी खिदमत के हवाले से क्या कुछ कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ मक्स न्यूज़ का और अकमल वैन साहब का, इम्तियाज़ घुमन साहब का और राजा कौसर सईद साहब आपका, या आपने एक दफ़ा फिर गुफ्तगू का मौका दिया। पिछले साल 2020 के रमज़ान शरीफ में भी हम इस तरह ये रमज़ान दिशान शरियात में 2-3 दफ़ा हाज़िरी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले पूरी उम्मत मुसलमा को इस रमज़ान 2021 की मुबारकबाद पेश करूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पूरी कायनात को कोरोना जैसी वबा से महफूज फरमाए और अपना ख़ास फजल फरमाए। जहाँ तक YCDO की बात है जी, YCDO मुखफ़फ़ है यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमने आज से जब 20 साल पहले काम शुरू किया और फिर 10 साल पहले जब हम इसको शहर में लेके आए, तो हमने इसका मतलब वो यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा नाम था, तो हॉस्पिटल्स के नाम हमने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही रखने थे, तो YCDO के नाम से रखे जी, मुखफ़फ़ बन गया। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 ब्रांचें हैं जी, हॉस्पिटल जो काम कर रहे हैं मेडिकल के हवाले से, 2 डिस्पेंसरियाँ हैं छोटी, और 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली जो हमने एक काम शुरू किया है बड़ा, वो है YCDO किचन के नाम से। बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी कि YCDO
के प्लेटफॉर्म से एक दस्तरखान हो जहाँ से लोग खाना खा सकें, लेकिन उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं बन रही थी कि उसको किस तरह चलाया जाए। तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, आइडियाज़ अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो हमने इसको YCDO किचन के नाम से मासूम शाह रोड पर ही अभी हमने एक जगह परचेज़ की है हॉस्पिटल एक्सटेंड करने के लिए। तो फ़िलहाल वहाँ पर ये सेटअप शुरू किया है जिसमें YCDO किचन के नाम से, जिसमें तकरीबन इस वक्त 1200 लोग डेली खाना खा रहे हैं। मेडिकल के हवाले से हम डेली तकरीबन 3 से 3,500 लोगों को फैसिलिटेट करते हैं पूरे मुल्तान में। तो खाना जो है अपना सईदी साहब आपको बताऊँ कि 30 रुपये हमने उसकी रस्मी पर्ची रखी है, और जिसके पास 30 रुपये ना हो बगैर 30 रुपये के भी खा सकता है। डेली उसमें 3-4 डिशेस बनती हैं और एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेटअप है, जी आला और म्यारी सेटअप है। और उसमें उसको इस तरह बनाया है कि जो वहाँ बैठ के खाए उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है जो है YCDO वोकेशनल इंस्टीट्यूट। अच्छा। जो ऐसी फैमिलीज तकरीबन 150 फैमिलीज हैं जिनको हम ना राशन देते हैं हर महीने, और वो फैमिलीज नहीं है जो सिर्फ गरीब हैं, वो फैमिलीज हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, सिर्फ ख़वातीन है। उनको अब हमने ऐसा किया कि हमने ये कहा कि मतलब ये सोचा, ये डिस्कशन हुई कि ये लोग सिर्फ खैरात लेके ही पलने वाले ना बन जाए। क्या अच्छा तस्वीर है जी। तो उन घरों की बच्चियों को वोकेशनल इंस्टीट्यूट में काम सिखाने पे लगाया, सिलाई कढ़ाई, और वहाँ हमने फिर एक छोटा सा बुटीक भी बना दिया आगे ना, डिस्प्ले बना दिया, वहाँ से बच्चियाँ अर्निंग कर रही हैं माशाल्लाह। तो बस इस तरह काम चल रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर इन सारी चीज़ों को YCDO के तहत जो है वो माशाल्लाह रन किया हुआ। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। साहब ज़रा फरमाइएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रमज़ान मुबारक में समाजी खिदमत के हवाले से क्या मामूल था? जी बहुत शुक्रिया राजा साहब। मैं अपने साथ आए हुए मेहमान मोहतरम मीर अली मुग़ल साहब की बातें सुन रहा था और बड़ा दिल खुश हो रहा था कि हमारा मुल्तान शहर इस वक्त आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में शुमार होता है, और दिल बड़ा तमानियत था। लेकिन मतलब एक बात है सुनकर आपको पता चलता है, मुझे तो YCDO का जो एब्रीवेशन है उसका ही आज अंदाज़ा हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो लेकिन एक बात यह है कि वो पंजाबी में कहते हैं या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो इनका जो नेटवर्क है, सिस्टम है, हमारी रिहाइश और आस्ताना आलिया शहर से बाहर है आप जानते हैं, तो हमें अक्सर वहाँ आने का मौका मिलता है। बल्कि आज शाम ही हम एक मरीज़ को वहाँ लेकर गए, और जो हमारा नेटवर्क है उसमें भी लोगों को हम लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, तो उसमें भी हम उनको उधर ही जो है रेफ़र करते हैं। इतने उसमें सिर्फ वजह ये नहीं है कि लो कॉस्ट, सिर्फ ये वजह नहीं है, एक छत के नीचे आपको तमाम टेस्टों की सहूलत है बड़े लो कॉस्ट रेट पे, और मेडिसिन भी वहीं पे आपको मिलती है। यानी कि कोई ये वो जो माफिया है एक मेडिसिन वाला उसका कोई नहीं। और मेरी मालूमात में बड़ा खुशगवार इजाफा है जो मेरे सामने किया कि ये दस्तरखान वाला सिलसिला, और ये अच्छा कर रहे हैं कि उनसे ले रहे हैं पैसे, कुछ अमाउंट ले रहे हैं, अच्छी बात है ताकि उनकी इज्जत नफ्स में। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है एक समाजी खिदमत के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और आपने जो सवाल अभी पूछा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक, वैसे तो आपकी पूरी सीरत तैयबा ही समाजी बहबूद का अजीम मुरक्का है, अजीम कामिल नमूना है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अगर देखा जाए तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक क्या खूबसूरत था। तो मुतफ़क्कल हदीस है बुखारी शरीफ की, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस में जिब्रील अमीन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते तो वो उनसे कसरत के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम इतनी कसरत से किया करते थे जैसे बरसात में तेज छमाछम बारिश बरसती है, और वो काम क्या था कि सरकार सदका खैरात फरमाया करते थे, सदका खैरात किया करते थे। हम लोग ये हमारा जो सोसाइटी का कंसेप्ट बन गया है ना कि रमज़ान बड़ा महंगा महीना है, रमज़ान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी तरजीहात कुछ और है। हमने खाने पीने को रमज़ान समझा, हमने घर की तज़ीन व आराइश को रमज़ान समझा, हमने खूबसूरत दस्तरखान अफ्तार के सजाने और बड़ी जो है तय्युशात जो है उसको रमज़ान समझा, हमने ईद की तैयारियों को लिबास अच्छे अच्छे पहनना, जूते लेना, इसको रमज़ान समझा।
در حقیقت رمضان جو ہے، اور آپ دیکھیں رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اس کی ریشو میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو صدقہ خیرات کرنا کتنا ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جب کسی مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے. اور قرآن مجید میں ہے، آخری سپارے میں آیا مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ فرمایا گیا کہ ایسا شخص کیسا ہوگا جو دین کو جھٹلانے والا ہے. اور دین کو جھٹلانے کی نشانی کیا بتائی گئی؟ پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ یتیم و مساکین کو، یتیموں و مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو یہ جو تصور ہے جامعیت کا، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو پاکیزگی، طہارت، اعمال کی، احوال کی، ظاہر و باطن کی رمضان کے صدقے میں عطا ہو رہی ہے، اصل چیز وہ نہیں ہے. اصل میسج اس سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی کنٹینیوٹی، کہ ہم اپنے گرد و پیش میں، اپنے رشتہ داروں میں، رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے، مساکین، اس کی عملی مثال بنے ہم. اور ہمارا جو ہے، ہم جب سحری کر رہے ہوں، ہم جب افطار کر رہے ہیں، تو خیال کریں کہ ہمارے ہمسائے میں کیا صورتحال ہے، ہمارے گلی محلے میں کیا صورتحال ہے. اور خاص طور پر جیسے انہوں نے بات شروع کی، جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، ایک بہت بڑا گلوبل ایشو ہے کووڈ-19 کا، اس کے اندر تو بہت زیادہ پرابلمز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرنے والے لوگ، 2 وقت کی روٹی کے محتاج، ٹھیک ہے، معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، ملکوں کے ملکی، قوموں کے قوم میں برا حال ہے. تو ان حالات میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میرے مغل صاحب، اسلام میں سماجی خدمت کا تصور روز ازل سے موجود تھا، ہے اور رہے گا. کیا ہمارا مذہب کسی مسلک، مشرب سے مشروط ہے، یا جو آپ کی خدمت ہے، سماجی خدمت ہے یا YCDO ہے، اس میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی مشرب سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کی خدمت کر رہے ہوں؟ کیا ایسا ہی تصور ہے؟ اچھا، میں اس میں ایک آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اور میں واضح کرتا چلوں کہ اس سال الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم ہر سال رمضان المبارک میں دسترخوان لگاتے ہیں. بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتا، ایک مناسب سا سسٹم چلتا تھا جس کو ہم انڈیویجولی چلاتے تھے، YCDO کے پلیٹ فارم سے میں چلاتا تھا. اس سال ہم نے الحمدللہ YCDO کچن کے پلیٹ فارم سے دسترخوان شروع کر چکے ہیں رمضان المبارک کا، جو 100% فری ہے. رمضان المبارک میں کوئی پرچی نہیں ہے. میں اپنے جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، وہاں انفارم کرنا چاہوں گا کہ جو بھی مطلب، اور پوری عزت نفس، آپ کی کوئی مجرور نہیں ہوگی، بڑے اچھے طریقے سے صاف ستھرے، اور آپ آئیں گے آرام سے افطاری اور سحر کر کے جا سکتے ہیں. اچھا، اب آپ نے جو بات کی، ہمارا YCDO کا جو ہمارا جو ہے نا سلوگن ہے ہمارا، انسانیت کی خدمت. واہ. پہلے تھا دکھی انسانیت کی خدمت، اب ہم نے اس کو چینج کر دیا، ہم نے کہہ دیا انسانیت کی خدمت. کیا اچھا ہے. اس میں امیر غریب، فرقہ، مذہب، رنگ، نسل، کسی کی کوئی تمیز نہیں ہے. جو آئے اس کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں. آرگنائزیشن چاہ رہی ہے. اب دیکھیں نا، ہاسپٹل میں نا اپنا سعیدی صاحب آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے ہاسپٹل میں صاحبزادہ صاحب مجھے بتا رہے ہیں، ہم آتے ہیں، مجھے نہیں بتا کہ اتنی بڑی شخصیت آتی ہیں ہمارے لیے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن ہمیں آج تک ہمارے نوٹس میں ہی نہیں ہے. تو وہاں ہاسپٹل چل رہے ہیں، ہم تو وہاں نہیں بیٹھے ہوتے، وہاں تو سٹاف ہوتا ہے. تو جو آ رہا ہے الحمدللہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو کے جا رہا ہے. تو اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص، ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس میں بھی ہر فرقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. اس کی جو باڈی ہے ہماری جنرل باڈی، اس میں ہر فرقے کے لوگ سے، اہل تشریف بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، اہل حدیث بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دیوبند سے تعلق رکھنے والے، سنیت سے تعلق، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا جو باڈی اس میں ہم ڈسکس نہیں کرتے. اچھا، اس میں سیاسی طور پہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نون لیگ سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، PTI سے بھی. ہمارا آپس میں اس وقت صرف کنسرن ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کے اوپر، ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ڈیسیژنس لے رہے ہوتے ہیں. صاحب جیسے میرے ذہن میں تصور آ رہا ہے کہ بھی وکٹوریا ہاسپٹل، سر گنگا رام ہاسپٹل، اب دیکھنا یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ادارے قائم کیے، آج تک قائم ہیں، اور انسانیت کی یقیناً خدمت ہو رہی ہے.
تو یہ جو ہمارا مذہب ہے خاص طور پر رمضان شریف میں یہ کس انداز سے ہمیں انسانیت کی خدمت کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم اس میں کیا کیا کوئی ایسے انیشیٹو اختیار کریں کہ یہ جو آج کل کرونا کا سلسلہ ہے، معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، تو ہم انہیں کس طرح کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ رائے صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے ڈھیر سالوں پہلے میں نے آپ سے ایک شعر سنا تھا، اور جو میر صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے، مسالک کے حوالے سے، کہ وہ اس پہ بڑا فٹ آتا ہے ساری صورتحال پہ. مسلک چاہے کوئی بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے. میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے. واہ واہ واہ. تو جو انسانیت کی سرحدیں ہیں وہ رنگ، نسل، مذہب، ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر ہیں. تو دین جو ہمیں، اسلام مذہب صرف نہیں ہے. مذہب کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا راستہ، صرف جو آپ کے ریلیجیس پریکٹسز ہیں، جبکہ اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اور فطرت جو ہے وہ نیچر، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ، اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی مذہب کا بندہ آ گیا ہے یا کسی بھی مسلک کا بندہ آ گیا ہے، آپ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب اس کی خدمت کریں، اس کی ضروریات کو پورا کریں، اس کے معاملات کو آسان فرمائیں کریں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے اندر ہمبلنس آئے، کائنڈنس آئے، ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. اور ہمدردی کے حوالے سے میں ایک چیز، ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. صاحبزادہ صاحب نے جہاں گفتگو ختم کی، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. ساری دنیا بھاگے 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 بوم بوم، ساری دنیا نچے 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 بوم بوم. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا، گبس پاستا.
लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट इस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी ख्वाजा साहब। जी, मैं जो गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक
دین ہے تو دین اسلام ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. مذہب اس سے منیمم کنسیپٹ رکھتا ہے, جبکہ دین کا کنسیپٹ بہت براڈر ہے. وہ فطرت کا جو تصور ہے اس میں ہر طرح کے لوگوں کی خدمت کرنا, چاہے وہ جیسے بھی لوگ ہوں, جس طرح کے لوگ بھی ہوں, جس حساب کے لوگ ہوں. اب آپ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بڑھ کر اس کی کوئی واضح مثال نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا ہے اور وہ کسی نیک نیتی کے ساتھ نہیں آیا. ٹھیک ہے, قرآن مجید گواہ ہے. وہ مباہلے کی نیت سے آیا ہے کہ دونوں, مباہلے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق آپ اس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ جو ہم میں سے حق پہ نہیں ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. اور وہ آئے ہیں اور انہوں نے رہائش اختیار کرنی ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ مسجد نبوی اس دور کا سب سے بڑا سوشل سینٹر تھا, صرف مسجد نہیں تھی. سرکار نے فرمایا نجران کے عیسائیوں کا وفد یہاں ٹھہرے گا. تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ آقا کی بارگاہ میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے. تو سرکار نے فرمایا ان کو اجازت ہے اپنے عیسائیت کے مذہب کے مطابق, اپنی بائبل کے مطابق مسجد نبوی میں عبادت کر سکتے ہیں. جو آقا علیہ السلام یہ فرمائے کہ آپ جہاد پہ جائیں تو دشمنوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے, ان کے بزرگوں کو, ان کے معذوروں کو, ان کی خواتین کو, ان کے بچوں کو آپ نے کوئی نقصان نہیں. جنگ غیر مسلموں سے ہو رہی ہے, جنگ غیر مسلموں سے ہو رہی ہے. ان کے درختوں کو, ان کی مذہبی مقامات کو آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا. جو پانی میں زہر نہیں ملانا, پانی میں زہر نہیں ملانا. کوئی زخمی ہو جائے آپ نے اس کی مدد کرنی. تو یہ اسلام کا ایک جامعیت کا جو تصور ہے, وہ خلافت راشدہ کا تسلسل دیکھیں, وہ آپ تابعین تبع تابعین کا دور دیکھیں, جو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں, وہ سارا تھا ہی یہی کہ وہ کنواں جو ہے دور نبوی میں صرف وہ ایک یہودی جس کا مالک تھا اور سارے اس پہ جانور بھی پانی پی سکتے تھے, غیر مسلم بھی سارے پانی نہیں پی سکتے تھے, تو محمد عربی کے غلام اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کے ذریعے اس کو خرید کر وقف فرمایا اور کہا کہ ہر انسان کے لیے یہ پانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میٹھے پانی. واہ واہ واہ. جناب میرے مغل صاحب یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک میں عموماً صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, تو جو متمول حضرات ہیں وہ کس طرح آپ کی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کس انداز سے آگے چلتا ہے, اور لوگوں کو کیا آپ کہیں گے کہ بھئی اس مہینے میں کس طرح وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں؟ اس میں راجہ صاحب ایسے ہے کہ ہمارا, اس سے میں ریلیٹڈ ہی بات کروں گا جس طرح ابھی صاحبزادہ صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں, یہ میں پچھلے سوال سے بات کو پھر جوڑ رہا ہوں, وہاں سے تقریباً ڈیلی 2-2.5 ہزار لوگ پانی بھرتے ہیں. تو اس میں ہمارا کوئی رنگ و نسل کا تو امتیاز نہیں ہے نا جی. تو الحمدللہ جو بھی آتا ہے ہم نے تو مطلب ایک اللہ نے ہمارے ہاتھ سے بنوا دیے ادارے, وہ چل رہے ہیں. یہ اس رب کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا, وہ کسی اور بھی کام پہ لگا دیا, اس کی بڑی مہربانی ہے, اس کا کرم ہے. تو باقی جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ نا, ہمارے اس وقت جب اپنے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت ہم 5-7 دوست تھے جنہوں نے بیٹھ کے یہ ڈیسیجن کیا, اور چھوٹی سی ڈسپینسری جو بالکل ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور دریوں پہ بیٹھ کے میٹنگ کر کے کام کو شروع کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے برکت ڈالی اور بڑھتے بڑھتے آج ماشاءاللہ ہماری آرگنائزیشن مطلب جو ایسٹس ہیں وہ کروڑوں میں ہیں اور ادارے ہم چلا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب الحمدللہ دوستوں کے دوست جڑتے گئے اور کاروان بنتا گیا. اس وقت ہمارے پاس تقریباً ہمارے 400 ممبرز ہیں جی, جو ڈونیشنز دیتے ہیں, جو 500 روپے سے سٹارٹ ہے ڈونیشن. مطلب ممبرشپ ہے نا ہماری, 2 قسم کی ممبرشپ ہے. ایک ممبرشپ ہے آپ ایک انتظامی ممبر بن سکتے ہیں, ایک اعزازی. انتظامی ممبر ہیں جو جنرل باڈی میں آ جائیں گے, ان کے ذمہ جو کام لگایا جائے گا وہ اس کو پورا کریں گے کمٹمنٹ کے مطابق. اعزازی ممبر جو ہیں وہ صرف جسٹ فنڈنگ کرتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں ہر مہینے. 6 مہینے سال بعد ہمارا ایک اینول پروگرام ہوتا ہے, اس میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے, تو ان کے ذمہ کام کوئی نہیں لگایا جاتا. تو ہمارے ممبرز ہیں اس وقت الحمدللہ 500 روپے سے لے کر, اور جو ہمارے سب سے بڑے ممبر ہیں وہ تقریباً 1,25,000 روپے پر منتھ ڈونیشن دیتے ہیں. اس طرح سسٹم چلتا ہے, لیکن اس کے باوجود آرگنائزیشن ہر مہینے ڈیفیسٹ میں جاتی ہے اس سب کے باوجود. اور ڈیفیسٹ وہ نکلتا ہے ہمارا رمضان المبارک میں, اور کچھ بہتری آتی ہے بقرہ عید کے اوپر. ہم چرم کھالیں اکٹھی کرتے ہیں, اور وہ جب کھالیں اکٹھی کرتے ہیں تو جی وہ بھی ایک بڑا منظر ہوتا ہے. وہ ہم سب دوست اپنی گاڑیوں میں کھالیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں,
اور اس میں آپ جذبے کے ساتھ، جی جذبے کے ساتھ، اور اس میں ایک بڑی زبردست موومنٹ ہوتی ہے. جس طرح الیکشن ڈے پہ کسی MNA MP کے ورکرز کی موومنٹ ہوتی ہے نا، تو اس طرح ہم موومنٹ کرتے ہیں. ہم پچھلے 10 سال سے یا 10 سال سے کہہ لیں تو بقرہ عید پہ ہم نے نئے کپڑے نہیں پہنے. ہمارے اکثر ممبرز نے ٹراؤزر شرٹ ہوتا ہے اور جناب کھالیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں. بس گھر جب قربانی بھی، گھر والے یہ ہمیشہ ہر سال ان کا یہی کلیم ہوتا ہے کہ آپ قربانی کے وقت گھر آتے ہیں بس اور چلے جاتے ہیں. تو اس طرح اس کو ہم ڈونیشنز اکٹھی کرتے ہیں. تو جو ملتان کے صاحب ثروت لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا مجھے سنا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آئیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ادارے کو دیکھیں، کام کرتا ہوا دیکھیں. اگر آپ مطمئن ہیں تو آئیں، ہمارے دست و بازو بنیں، مل کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. آپ کی باتیں سن کر وہ یہ کام مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں انشاءاللہ آپ کی تنظیم کا اعزازی ممبر بننے میں ضرور محسوس کروں. خطاب صاحب، مجھے علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر پیش کرنے دیجیے کہ جیسے بھی صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا، پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا، فیض منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا. تو اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیے. واہ، بہت خوب جناب. بات یہ ہے کہ ہر کام یا ہر عمل جو ایک انسان یا ایک مسلمان کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ کو دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یا میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے ملے گا کیا. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، میرا اس میں پرسپیکٹیو کیا ہے. میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس میں پرسپیکٹیو کیا ہے. میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے. میں جو کام بھی کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. تو ایک مومن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو کام بھی کرے گا، جو عمل بھی کرے گا، وہ مقصد واحدہ جو ہے رضا الہی کے لیے، سبحان اللہ، خوشنودی اللہ تعالیٰ کی اس کی مقصود ہو، تو پھر سارے معاملات حسن نیت کے ساتھ حسن عمل بھی آ جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور وہ مہینہ کہا ہے کہ جس میں اللہ نے سب سے بڑا گفٹ ہمیں دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ فرمایا گیا، یہ حدیث سیاستہ کی، فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے، اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اور بڑی سکر روایت کے ساتھ یہ حدیث ہے. اس کو علماء اور عرفاء نے ایک دوسرے لہجے کے ساتھ بھی اور دوسرے اعراب کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور اس کا معنی اور بھی بڑا دلکش ہے جو میں آج کے موضوع کے حوالے سے لانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا بھی کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بے شک روزہ میرے لیے، وانا اجزا بہ، میں خود ہی اس کی جزا بن جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ. کوئی بندہ روزہ رکھے گا، وہ بھوک پیاس اور خواہشات کو کنٹرول کرے گا، اپنی ساری چیزیں قابو رکھے گا، اور جن چیزوں سے روزے میں منع کیا گیا وہ ساری قابو کرے گا. اور وہ کرنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ اس کو جزا اللہ دے، یعنی جنت ملے، آخرت میں اچھا مقام ہو. دوسری جزا یہ ہے کہ اللہ خود اس کو مل جائے، جنت والا مل جائے. ایک ہے جنت ملے، ایک ہے جنت والا مل جائے. اور جو جنت والا ملے وہ میرا خیال میں صرف بھوک پیاس سے تو نہیں ملے گا، وہ اس حسن نیت سے ملے گا کہ جس درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کیا اچھا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم خلوت نشین ہو جائیں، ہم گھر کے کونے میں مقید ہو جائیں، نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مخلوق کی بھلائی کے لیے، ہم خدمت خلق کے لیے. دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ جس نے روزہ توڑا اس کا یہ کفارہ ہے. وہ روزہ رکھے، وہ 60 روزے رکھے، وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 روز اپنا جو ہے مساکین کو کھانا کھلائے. یعنی مساکین کو کھانا کھلانے سے بندہ، کامن سینس کی بات ہے کہ روزے کی کفارے کا کیا تعلق ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میری مخلوق سے محبت کرو، میں خود تم سے پیار کر دوں گا. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری. واہ واہ واہ. صاحب، مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں.
آپ کی گفتگو کو جو سماجی خدمت کے حوالے سے ہے محسوس کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، تو مکس نیوز کے ناظرین کو آپ کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے؟ مکس نیوز کے ناظرین کو میرا پیغام یہی ہے، میں اس وقت وائی سی ڈی او کے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو وائی سی ڈی او کے حوالے سے ہی پیغام دوں گا کہ یہ رمضان المبارک جو ہے اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اجر بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ. تو آئیے اور آپ خود وائی سی ڈی او کچن پہ کھڑے ہو کے افطار اور سحر کے لیے انتظامات کی نگرانی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کنٹریبیوشن بھی ڈال سکتے ہیں جو اس وقت ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آخری عشرے میں عید پیکج کے حوالے سے ہم جو چلائیں گے پیکج، اس کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ آئیے اس میں ہمارے دست و بازو بنے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت میسیج ہے. خواجہ محمد زبیر نقشبندی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، تو میں خواجہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے مکس نیوز کے ناظرین کے لیے رمضان المبارک اور سماجی خدمات کے حوالے سے یا سماجی بہبود کے حوالے سے خصوصی پیغام عطا فرمائیں. رائس صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ رمضان اور فلاح انسانیت یا سماجی بہبود کی اس سے بہترین مثال کوئی نہیں ملتی. کہ کہتے ہیں نا، گھر کی بات گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار جو بھی حالات ہیں، فقر کے حالات ہیں، تو حضور سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا شانہ انور ہے، اور شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا گھر ہے. تو سارا دن روزہ رکھا، بھوک اور پیاس برداشت کی، تو ایک روٹی موجود ہے جس سے افطار کرنا ہے. تو افطار کے وقت کے قریب ایک سائل جو ہے وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے. پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا میں حاجت مند ہوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، میں نے روزہ کھولنا ہے. وہ روٹی اس کو دے دی جاتی. دوسرا دن آتا ہے، پھر وہی حال، ایک ہی روٹی ہے، سیدہ کائنات ایک روٹی اس کو عطا فرما دیتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، وہ جو سائل تھا وہ بھی در حقیقت اللہ کا فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آ کر دنیا کے لیے ایک مثال سیٹ کی جا رہی ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسلام جو ہے وہ دین ایسے دین فطرت ارتکاز دولت کا خاتمہ کرتا ہے. جو میرے صاحب بات کر رہے تھے، ارتکاز دولت یعنی ہیز اور ہیز ناٹ کا جو ڈسٹینس ہے نا بہت زیادہ، اس کو کم کرتا ہے اسلام. تو ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہے، آپ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں، میں یہ گھروں میں بیٹھے ہیں، پریشانی کے حالات ہیں، لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، ادارے بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں. ان حالات میں گھبرانے کے بجائے یا پینک ہونے کے بجائے یا ڈرنے کے بجائے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے ہم اپنے گرد و پیش کا خیال کریں اور لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے بھلائی کا سلوک کریں، حسن سلوک کریں. اور جو ابھی میں نے مثال بتائی، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کا جو منہج تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا فلاح انسانیت، اس پہ چلیں اور لوگوں کے دلوں میں گھر بنائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے دلوں میں جب گھر بنے گا تو پھر جنت میں گھر خود بخود بن جائے. یہ سارا کچھ کیوں؟ رات بھر ہم تراویح میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تلاوت قرآن کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو میری آخرت کے لیے یا میرے احوال اور اعمال کے لیے نجات کا باعث ہے. لیکن اگر میں کسی کے دل میں اپنا گھر بناتا ہوں، اس کا دل جیت لیتا ہوں، کسی دکھی اور غریب آدمی کا، اس کو روزہ افطار کروا دیتا ہوں، تو اس سے یقیناً اللہ راضی ہوگا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. جناب خواجہ محمد زبیر نقشبندی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مہر علی مغل صاحب، آپ نے سماجی خدمات کے حوالے سے اپنے ادارے کا تعارف کرایا، لوگوں کو میسیج دیا. امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ پہلے سے بڑھ کر لوگ جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ناظرین، پروگرام کے اختتامی لمحات اور وہ معمول جو پچھلے سال ہمارا رمضان ذیشان کا تھا کہ آخر میں اپنے نعتیہ مجموعے سے روزانہ ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو صاحب ذرا پہلا شعر دیکھیے گا کہ کیا رقم ہم کر سکیں گے آپ کی شان عطا. ابھی عطاؤں کی بات ہو رہی تھی. کیا رقم ہم کر سکیں گے آپ کی شان عطا، آپ سلطان کرم ہیں، آپ سلطان عطا. اور مہر صاحب، آپ بھی بڑے عاشق صادق ہیں کہ وہ حد ادراک سے آگے کی منزل پا گیا، وہ حد ادراک سے آگے کی منزل پا گیا، ہو عطا سرکار سے جس کو بھی سامان عطا.
اور سب مرادیں پا رہے ہیں آپ کے در سے حضور، سب مرادیں پا رہے ہیں آپ کے در سے حضور، کھل گیا سب کے لیے دنیا میں ایوان عطا۔ اور آخری دو شعر کے خاک پاس سرما بنے میری بھی آنکھوں کا حضور، خاک پاس سرما بنے میری بھی آنکھوں کا حضور، کیجئے سرکار مجھ پر بھی یہ احسان عطا۔ اور سرور عالم حبیب کبریا خیر الورا، سرور عالم حبیب کبریا خیر الورا، آپ کی رحمت کا ہے عنوان عنوان عطا۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ کاش ہوں نالین حضرت کوثر بسمل کا تاج، کاش ہوں نالین حضرت کوثر بسمل کا تاج، اور ایسا ایک جاری کبھی ہو جائے فرمان عطا، ایسا ایک جاری کبھی ہو جائے فرمان عطا۔ کاش ہوں نالین حضرت کوثر بسمل کا تاج، ایسا ایک جاری کبھی ہو جائے فرمان عطا۔ کیا رقم ہم کر سکیں گے آپ کی شان عطا، آپ سلطان کرم ہیں، آپ سلطان عطا۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کل کرونا کے معاملات جس انداز سے چل رہے ہیں، اس میں جو SOPs ہیں انہیں فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو رمضان ذیشان سے اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.